الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد معذره وجد رواه البخاري ومسلم وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے گناہوں کی مغفرت کے لیے موسم بنائے، کچھ ایسی راتیں اور دن بنائے جن راتوں اور دنوں کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بعض راتوں پر فوقیت عطا فرمائی، کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی۔ انہی راتوں میں سے جن راتوں کو پورے سال کی تمام راتوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، یہ آخری عشرہ رمضان کا اس کی آخری 10 راتیں ہیں۔ ان 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور ان 10 راتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ عام طور پر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ انسان شروع میں چاق و چوبند رہتا ہے، لیکن جب منزل کے قریب ہوتا ہے تو سست پڑ جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ جب آخری عشرہ آتا تو اور زیادہ آپ محنت کرتے، اور زیادہ کوشش کرتے، اور پوری راتوں کو جاگتے، اعتکاف کرتے، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جگاتے، اور اللہ العالمین کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اور ہونا یہی چاہیے۔ جب مسابقہ ہوتا ہے گھوڑ دوڑ کا یا کسی چیز کا، تو جب آخری لمحہ آتا ہے تو انسان اس میں جو محنت کرتا ہے اسی کو کامیابی ملتی ہے۔ انسان شروع میں خوب محنت کر لے، خوب تھکا لے اپنے آپ کو، خوب دوڑا لے شروع میں، لیکن جب آخری وقت آئے، جب منزل قریب ہو جائے، انسان سست پڑ جائے تو انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیابی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب انسان آخری لمحے میں زیادہ محنت کرتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے بڑی اہمیت اور فضیلت والی راتیں ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام، شروع کے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب ہے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں میں نیک اعمال اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے۔ اور جہاں تک راتوں کی بات ہے تو راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں۔ یہ راتیں اللہ کو بے حد محبوب ہیں، اور ان راتوں میں نیک اعمال کرنے پر اللہ رب العالمین لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو آخری راتیں، آخری عشرہ داخل ہونے والا ہے،
آج رمضان کی 19ویں تاریخ یا 19واں روزہ ہے. کل سے رمضان کا آخری عشرہ یا آخری راتیں شروع ہو جائیں گی. انہی آخری راتوں میں شب قدر آتی ہے، جس شب قدر میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا. اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کتنی اہمیت والی رات ہے. شب قدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر. 1000 مہینہ 83 سال بنتا ہے کم و بیش. اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا احسان، ایک رات کا جاگنا، ایک رات کی عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے اللہ رب العالمین بہتر قرار دیا. اس شخص کے لیے جو اخلاص کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ، ایمان صادق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے راتوں کو جاگتا ہے اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک رات کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیتا ہے. اللہ نے قرآن کریم کو اسی رات میں نازل فرمایا شب قدر کے اندر. انہی راتوں کا آپ راتوں میں اعتکاف کرتے تھے، راتوں کو آپ جاگا کرتے تھے. انہی راتوں کے اندر سب سے زیادہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. سلامتی رہتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، دنیا کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، عذاب سے اور آخرت کے اندر پریشانیوں سے اللہ رب العالمین ایسے بندے کی سلامتی دیتا. سلام، پوری رات سلامتی رہتی ہے اس شب قدر کے اندر. کہ جو راتیں آنے والی ہیں میرے بھائی بہت عظیم راتیں ہیں. ان راتوں کو ہم نہ گنوائیں، ان راتوں کا اہتمام کریں، ان راتوں کو جاگیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں. عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب یہ راتیں مجھے مل جائیں تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا یہ کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. ہمیں یہ کہنا چاہیے. آپ دیکھیں حدیث کے اندر ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو معاف کروانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ رب العالمین کی صفت ہے معاف کرنا، اور معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہماری مغفرت، اللہ ہماری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، اللہ نے ہم کو موقع دیا، وقت دیا، زندگی دی، صحت دی، ایمان دیا، توحید دی، سنت دی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائیں. اللہ ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، تو ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم کتنے محروم ہیں کہ اپنے آپ کی مغفرت نہیں کروانا چاہتے. راتیں آتی ہیں، رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، اور انسان کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، کوئی اس کے اندر بدلاؤ نہیں آتا ہے. جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، انسان کی پوری زندگی ویسے رہتی ہے. ایک روٹین اور ایک عادت کے طور پر انسان رمضان کا مہینہ گزارتا ہے، روٹین اور عادت کے طور پر. اسی لیے ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے. جو خشوع و خضوع ہونا چاہیے ہمارے دل کے اندر، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہونی چاہیے، اس مہینے کا جو تقدس ہونا چاہیے، اور اس مہینے پر گناہوں کی مغفرت کے جو تڑپ ہونے چاہیے، جو جذبہ ہونا چاہیے، وہ آج ہمارے اندر مفقود ہے، وہ نہیں پایا جاتا. اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ ہماری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہی ہیں کہ اپنے گناہوں کو نہیں معاف کروا سکتے، نہیں معاف کرنا چاہتا. اللہ رب العالمین ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے. اللہ کے سور کے حدیث ہے کل بنی آدم خطا. ہر انسان خطا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. حضرت آدم سے سو ہوا، اللہ نے انہیں معاف کیا، توبہ کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ آیت پڑھی، دعا پڑھی، اللہ رب العالمین کو گناہوں کو معاف کر دیا. ان کی اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی. جو سو ہوگی، بھول ہوگی، اللہ نے اس بھول کو معاف کر دیا. لہذا ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. غلطی ہونا یہ بڑا عیب نہیں ہے. بڑا عیب یہ ہے کہ انسان غلطی پر قائم رہے، توبہ نہ کرے، انسان اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائے. انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، انسان کا نفس امارہ ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے. انسان کے برے ساتھی ہیں، برے ساتھیوں کے ساتھ رہتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا، اب انسان گناہ نہیں کرے گا. رمضان میں انسان گناہ کرتا ہے، کیونکہ گناہ کرنے کی وجہ صرف شیطان نہیں ہوتا ہے. گناہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس کی بنا پر انسان گناہ کرتا ہے. انسان برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، بری صحبت میں رہتا ہے، اس کی وجہ سے انسان برائی کرتا ہے، برے لوگوں کی صحبت کو نہیں چھوڑتا ہے. تو بہت سارے اس کے اسباب ہیں گناہ کرنے کے.
بہت ساری اس کی وجوہات ہیں۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو روئے زمین پر گناہ نہیں ہوتا، شیطان جکڑ دیا گیا، اور جو بڑے بڑے شیطانوں کو جنت کے دروازہ کھول دیا گیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، اب روئے زمین پاک ہوگی، کوئی گناہ نہیں کرتا۔ کتنے لوگ گناہ کرتے ہیں، روزے کی حالت میں گناہ کرتے ہیں، روزے کی حالت میں ظلم کرتے ہیں، ظلم چاہے شرک کا ظلم ہو، چاہے نفس پر ظلم ہو، چاہے بندوں پر ظلم ہو، غیبت کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، روزے کی حالت میں سارا گناہ ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا پوری روئے زمین گناہوں سے پاک و صاف ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، انسان اس کی بنا پر گناہ کرتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، آخری راتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ سعادت ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، ہمیں ان راتوں کو، ان دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے، اور جو باقی دن بچے ہیں ان دنوں میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے معاف کروانا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رات ہمیں دوبارہ نہیں ملے گی، یہ رمضان ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا، یہ آخری روزہ ہے، یہ آخری رات ہے، اب ہمیں ملے نہ ملے ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارے کتنے ساتھی گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ موت کسی کا انتظار نہیں کرتی ہے، موت اوپر نہیں دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو فرشتے نافذ کرتے ہیں اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ موت کے لیے وقت متعین نہیں ہے، نہ عمر متعین ہے کہ بوڑھے لوگ ہی مریں گے اور بیمار لوگ ہی مریں گے۔ بچہ بھی مرتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کی وفات ہو جاتی ہے، ولادت سے پہلے اس کی وفات ہو گئی، اس نے بھی دنیا کی روشنی نہیں دیکھی، ماں کے پیٹ میں اس کی وفات ہو گئی، مرنے کے بعد بچہ مر جاتا ہے، چند سالوں کے بعد مر جاتا ہے۔ تو مرنے کی کوئی عمر متعین نہیں ہے، یہ نہ موت بتا کر کے ہم کو آئے گی، نہ کسی کو معلوم ہے کہ موت کب آئے گی۔ انسان توبہ نہیں کرتا، کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، انسان دنیا کے لیے تو نہیں سوچتا ہے۔ اچھی نوکری کی تلاش میں ہمیشہ انسان رہتا ہے، کوئی نوکری ملی یہ نہیں کہتا کہ اس کو چھوڑ دیتے، بعد میں کوئی اور نوکری دیکھتے نہیں، کوئی نوکری ملی انسان اس کو پکڑ لیتا ہے، نوکری کرتا ہے، ہونا چاہیے اچھی نوکری، حلال نوکری کرے انسان۔ لیکن دین کے معاملے میں، توبہ کے معاملے میں انسان آج نہیں کل کریں گے، پرسوں کریں گے، بعد میں کریں گے، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی ہم تو نوجوان ہیں، ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی تو یہ ہمارے ساتھ ہے، ابھی تو سب ہمارے والدین زندہ ہیں، بوڑھی عمر کے لوگ زندہ ہیں، یہ انسان سوچتا ہے۔ انسان توبے کے لیے ٹائم مانگتا ہے، ٹائم کہتا ہے کہ ہم کو بعد میں ہم توبہ کریں گے، لیکن موت آ جاتی ہے، انسان کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، موت اچانک آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ نے ہمیں مہینہ عطا کیا ہے، یہ راتیں آنے والی ہیں، دن آنے والے ہیں، ان راتوں میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافرت طلب کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں توبہ کرنے کا حکم دیا، الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو سچی خالص توبہ کرو، اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ آپ فرما دیجئے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر رکھا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا۔ شرط یہ کہ انسان توبہ کر لے، بغیر توبہ کے بڑے گناہ نہیں معاف ہوں گے، بندوں کا حق نہیں معاف ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا جو سب سے بڑا حق ہے شرک، وہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوگا۔ اور دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ روزہ رکھتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اسے خوف لائق نہیں ہوتا، ڈر لائق نہیں ہوتا کہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، رب العالمین کی کھاتا ہے، رب العالمین نے اسے پیدا کیا، تمام نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے۔ اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی باتوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، وہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہے، نبی کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ رمضان کے مہینے میں بھی ہوتا ہے، آخری راتوں کے اندر بھی ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اس گناہ کو وہ توحید سمجھتے ہیں، عقیدت سمجھتے ہیں، ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بات سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی شرک کو لوگوں نے، گناہوں کو لوگوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت بنا دیا، اللہ رب العالمین کی اطاعت بنا دیا، کس طریقے سے لوگوں نے پیمانہ بدل دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے موقع عطا کیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں، بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ شرط ہے، بغیر توبہ کے بڑے گناہ نہیں معاف ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بار بار ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ لوگوں توبہ کرو، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے ہمارے گناہوں کے بارے میں، انسان کو بھی معلوم ہوتا ہے، دوسروں کو معلوم ہونا معلوم ہو، بل انسان علی نفسہ بصیر، ہر انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا، اس کی خلوت کیسے گزرتی ہے، تنہائی اس کی کیسے گزرتی ہے،
وہ کتنی اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے، وہ کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، وہ کتنا اللہ رب العالمین کے حکم کا پابند ہے، وہ اس کا نفس، اس کا دل کتنا پاک و صاف ہے۔ ہر انسان اپنے بارے میں لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے۔ جو باہر کے انسان دوسرا انسان ہوتا ہے وہ انہیں چیزوں کو جانتا ہے جو علی اعلان و گناہ کرتا ہے، یا اس طریقے سے لوگوں کے سامنے جو بات ہوتی ہے، لیکن اس کی تنہائی کیسے گزرتی ہے، اس کی خلوت کیسے گزرتی ہے، اللہ العالمین تمام چیزوں سے باخبر اور آگاہ ہے۔ اللہ جانتا ہے تمام چیزوں کو، اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں بار بار توبہ کرنے کا حکم دیا۔ انسان اپنی خلوت کو صحیح کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن لوگ آئیں گے اور اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں فرمایا اور کہا تہامہ جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کے برابر لوگوں کے پاس نیک اعمال ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے اعمال کو ذرات کی شکل میں لا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ لوگ خلوت میں ہوتے تھے تو اللہ رب العالمین کی محارم کا ارتکاب کیا کرتے تھے، خلوت میں یہ سوچتے تھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے، خلوت میں تنہائی میں گناہ کرتے تھے۔ آج تو انسان کے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا، اب آپ کو بازار میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت ہے۔ انسان کے پاس پوری دنیا اس کے پاس موبائل کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ گھر میں بیٹھ کر کے انسان گناہ کرتا ہے، کمرے میں بیٹھ کر کے انسان گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے انسان۔ اب کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، سب کچھ آپ کے نیٹ کے اندر، آپ کے موبائل کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ آنکھ کا زنا کرتا ہے انسان، ہاتھ کا زنا کرتا ہے، اور اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں گناہ انسان ارتکاب کرتا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے انسان ساری چیزیں کرتا ہے۔ تو خلوت ہماری صحیح ہونی چاہیے، جلوت سے زیادہ ہماری خلوت صحیح ہونی چاہیے۔ انسان کی اگر خلوت صحیح ہے تو انسان کی جلوت بھی صحیح ہوگی۔ انسان کا اگر دل صحیح ہے اور اس کا ایمان صادق ہے تو انسان کے جو ظاہری اعضاء ہیں وہ ظاہری اعضاء بھی صحیح سلامت رہتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کی خلوت صحیح ہے تو انسان کا ظاہر بھی صحیح رہے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان خلوت میں بہت اچھا ہو اور ظاہر میں برا انسان، ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ظاہر میں بہت ٹھیک ٹھاک نظر آئے، بہت اچھا نظر آئے، لیکن اس کی خلوت بہت ہی زیادہ تاریک ہو، اس کی خلوت بہت زیادہ برباد ہو، تنہائی میں بہت زیادہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ایسا ہو سکتا ہے۔ انسان کا اندر جتنا مضبوط ہوگا باہر بھی انسان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ انسان کا دل جتنا مضبوط، ایمان جتنا مضبوط ہوگا باہر بھی انسان کے اعضاء بھی اس دل کے احکام پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ دل بادشاہ ہوتا ہے جسم کا، وہ دل حکم دیتا ہے۔ بادشاہ اگر طاقتور ہے تو اس بادشاہ کی باتوں کو ہاتھ پاؤں سے مانتے ہیں، لیکن اگر آپ کا دل ہی بادشاہ ہی کمزور ہے اور اس کی طاقت اور اس کا روب اور اس کی ہیبت نہیں ہے رعایا پر، تو اس بادشاہ کی باتیں نہیں مانی جاتی۔ تو دل بھی ہمارا اسی دل کو اللہ رب العالمین نے پورے جسم کا بادشاہ بنایا۔ دل جتنا مضبوط ہوگا، دل کے جتنا ایمان قوی ہوگا، جتنی سچا ایمان ہوگا اور یقین ہوگا اللہ رب العالمین کی ذات پر، نبی کی ذات پر اور کتاب اللہ اور سنت رسول پر جتنا سخت ایمان ہوگا، قوی ایمان ہوگا، اتنا ہی زیادہ انسان ظاہر میں بھی اللہ رب العالمین کی باتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بار بار ہمیں توبہ کرنے کا حکم دے، لوگوں توبہ کرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے ہماری خلوت کیسی ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بہت نیک سمجھیں، اپنے آپ کو نیک سمجھنے سے انسان نیک نہیں ہو جاتا۔ نیک وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی نظر میں نیک ہوتا ہے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ انسان صرف ظاہر دیکھتا ہے، اندر کو نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں معیار ظاہر اور باطن دونوں ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اعمال ظاہر ہے، دل یا اندر کی چیز، اللہ تعالیٰ دونوں دیکھتا ہے۔ دونوں کی بنیاد پر انسان کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے، صرف ایک کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ انسان دنیا ظاہر دیکھتی ہے، اندر کی چیز نہیں دیکھتی۔ اس لیے کوئی کسی کی تعریف کر دے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت اچھا انسان ہو بھی سکتا ہے، اللہ بہتر جاننے والا، لیکن کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت اس چیز کی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کہ اگر انسان اللہ رب العالمین جس کو پسند کرے اور جس کی تعریف کرے، ایسا انسان اچھا ہوتا ہے، ایسا انسان جنت کا مستحق اور جنت کا حقدار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آخری راتیں آ گئی ہیں اور ان آخری راتوں کو ہم غنیمت جانے توبہ کریں۔ توبہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ توبہ کا مفہوم ہم نے غلط سمجھ رکھا ہے۔ توبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا اللہ میں توبہ کرتا ہوں ہماری توبہ ہوگی، توبہ نہیں ہے۔ توبہ اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آنا،
तमाम गुनाहों को छोड़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलट करके आना, नेकी करना, इताअत पर कायम रहना, अल्लाह की बात पर कायम रहना, इसको तौबा कहा जाता है। तौबा की शर्तें हैं, जब तक वो शर्तें नहीं पाई जाएंगी, जब तक किसी इंसान की तौबा अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होती है। शर्त है तौबा की, 4 शर्तें हैं। शर्त का मतलब समझते हैं ना कि अगर वो शर्त नहीं पाई जाएगी तो इसका मतलब ही आपकी तौबा कैंसल है, आपकी तौबा का कोई एतबार नहीं है। इसको आम फहम ज़ुबान और मिसाल से यूँ समझे जिससे नमाज के लिए शर्त है वज़ू। अगर आपका वज़ू नहीं होगा, आप पूरी रात नमाज पढ़िए, वो नमाज बेकार है, उस नमाज का कोई एतबार अल्लाह रब्बुल आलमीन का नहीं होगा, बेफ़ायदा, कोई फ़ायदा उसका नहीं है। आप पूरी रात खड़े होकर के नमाज पढ़ते रहिए, आपके पाँव में वर्म आ जाए, कुछ भी करते रहिए आप, अगर आपका वज़ू नहीं है सही सालिम, वज़ू के जो आज़ा हैं, अगर 1 दीनार और 1 दिरहम और 1 सिक्के के बराबर भी पानी नहीं पहुंचा है, आप 2 घंटा 2 रकात पे लगा दीजिए, उस 2 घंटे की कोई अहमियत अल्लाह की नज़र नहीं है, कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा, क्योंकि शर्त ही नहीं पाएगी, शर्त ही नहीं पाएगी। नमाज के लिए शर्त है वक्त से पहले आप नमाज पढ़ लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना आपको, आप क़िबला छोड़ करके जानबूझ करके क़िबला आपने छोड़ दिया। अगर आप मुसाफिर हैं, क़िबले का आपको अंदाज़ा नहीं हुआ, कोशिश की, मेहनत की, आपने सहरा में मैदान में है, आपने पढ़ लिया, अगर गलत भी निकल गया अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, वो काबिल कबूल। लेकिन आप घर में हैं और क़िबले की तरफ रुख करने के बजाय किसी और की तरफ रुख करके नमाज पढ़ लें, कितने ही खुशू खुजू के साथ कितनी ही लंबी नमाज पढ़े, नमाज अल्लाह ताला की उसकी कोई हैसियत नहीं। तो शर्त का माना ये होता है कि अगर शर्त ना पाई जाए, जो मशरूत है, जिसके साथ जो इबादत जुड़ी हुई है, उस इबादत का कोई एतबार नहीं होगा, इसको शर्त कहा जाता है। तो तौबा की शर्तें हैं। तौबा सिर्फ कान पकड़ करके उठने बैठने का नाम नहीं है, सिर्फ तौबा 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 करने का नाम तौबा नहीं है। ये तौबा की शर्तें और शर्तें पाई जाएंगी तब तौबा होगा। इसलिए आप लोग सोचते होंगे कि बहुत आसान है गुनाहों का माफ़ हो जाना, तौबा कर लो गुनाह माफ़ हो गया। नहीं, 99.99 लोगों की तौबा सच्ची नहीं होती है। सिर्फ जुबान से कह देते तौबा तौबा बस, इसे ना समझिए कि तौबा बहुत आसान काम है, जुबान से कह दिया खलास सारे गुनाह माफ़ हो गए, ऐसा नहीं है। ये तौबा एक इबादत है, तौबा एक अमल है, ये करना पड़ेगा आपको। सिर्फ जुबान से कह देना काफ़ी नहीं होगा। जैसे जुबान से कलमा पढ़ लिया, क्या जन्नत में चले जाएंगे? नहीं जाएंगे जन्नत के अंदर। उस कलमे की शर्तें हैं, जब शर्तें पाई जाएंगी तब जन्नत के हकदार बनेंगे आप, वैसे जन्नत के हकदार नहीं बनेंगे। वरना तो दुनिया में लाखों करोड़ मुसलमान हैं, सब कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ने के साथ साथ उस कलमे को तोड़ भी देते हैं। हम रमज़ान में रोज़ा रखते हुए खाना नहीं खाते ना, क्योंकि रोज़ा टूट जाएगा, मुफ्तिर है ये, रोज़ा तोड़ देने वाली चीज़ है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुफ्तिर है, जो सबसे ज़्यादा बातिल कर देने वाली चीज़ है पूरे दीन को, उसका कोई इंसान एहतमाम नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह जो मुवहिदीन है, मुत्तबे सुन्नत है। रोज़े की हालत में इंसान शिर्क करता है। शिर्क सबसे बड़ा मुफ्तिर है ये। खाना खा लेंगे, आपका सिर्फ रोज़ा टूटेगा, शिर्क करेंगे पूरा दीन टूट जाएगा, पूरा दीन आपका बातिल हो जाएगा। आपके कलमे का कोई एतबार नहीं, अल्लाह पर ईमान का कोई एतबार नहीं, आपकी नमाज ज़कात का कोई एतबार और उसका कोई एतबार नहीं होगा। सबसे बड़ा मुफ्तिर है ये, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना। सबसे ज़्यादा तोड़ देने वाली सारी बातों को, साथ पूरे दीन को अगर है अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना। तो मेरे भाई तौबा ये आसान नहीं है कि मौलाना ने कह दिया, कुरान में आ गया तौबा कर लो सारे गुनाह को माफ़ कर दूंगा, हमने तौबा कर लिया, तौबा 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 तौबा, सर हिला दिया, कान हिला दिया, बैठ गया, उठ करके होगी तौबा हमारी। ये तौबा नहीं है, ये इस तौबे का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तौबा ज़िंदगी भर करते रहे, गोया कि आपने कुछ भी नहीं किया है। तौबा असल इबादत है, तौबा अमल है। तौबा के अंदर शर्तें और शर्तें पाई जाएंगी तब हमारी तौबा कबूल होती है। सबसे पहली शर्त गुनाह का छोड़ देना। आप करते रहो तौबा, गुनाह ना छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तौबा भी कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं इस तौबे का। गुनाह छोड़ो पहले, नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है। तौबा कर रहे, शिर्क भी कर रहे हैं, पहले शिर्क छोड़ो तब तौबा करो, तब माफ़ होगा। वरना तौबा कर, क्या मुशरिक लोग तौबा नहीं करते हैं कि जो कब्रों पर जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं, गैरुल्लाह की कसमें खाते, ताबीज़ घंटे लटकाते हैं, क्या वो तौबा नहीं करते? हमसे और आप ज़्यादा तौबा करते होंगे वो लोग, लेकिन उस तौबा का कोई एतबार है नहीं। शिर्क करते हैं, कोई एतबार उसका नहीं है, कोई फ़ायदा उसका नहीं है। इसलिए शर्त है मेरे भाइयों,
یہ جو کھل کر کے میں باتیں بتاتا ہوں بہت سارے لوگوں کو ہوتا تکلیف بھی ہوتی ہو، کڑوی لگتی ہو، لیکن سچائی ہے یہ کڑوی اور حقیقت ہے۔ بعد میں اندازہ ہوگا ہم سب کو کہ جو شیخ صاحب کہا کرتے تھے بات برحق ہوا کرتی تھی، بعد میں اندازہ ہوگا آپ کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، کڑوا گھونٹ پینے سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے تو ضرور تکلیف ہوتی ہے، بعد میں بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسی کے اندر اس کا علاج رہتا ہے، اسی کے اندر اس کے لیے فائدہ رہتا ہے۔ لہذا توبہ کا نام صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ جب کلمہ توحید زبان سے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے تو صرف توبہ زبان سے پڑھ دینے کا نام نہیں ہے۔ توبہ کی شرط ہے، پہلی شرط ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر آپ گناہ سے توبہ کر رہے گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ کوئی فائدہ نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے آپ کے گناہ کو چھوڑ دینے اس کا کہ آپ جو ہے گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کو ندامت اور افسوس ہو کہ اس سے گناہ ہو گیا، نیکیاں رہ گئیں، اتنی دیر تک اس نے گناہ کیا، اتنے دنوں تک اس نے گناہ کیا، اس پر ندامت ہو، سچی ندامت ہو، افسوس ہو اسے، ایسا نہ ہو کہ اسے بہت زیادہ اس پر فخر ہو۔ انسان گناہ کرتا ہے تنہائی میں آ کر کے لوگوں کے سامنے سے بیان کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لگتا ہے ترم خان اور وہ ہو گیا، اللہ نے پردہ ڈالا، وہ پردہ نہیں ڈالتا، آ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ میں چھٹی میں گیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، آج رات میں نے ایسا کیا، میں نے یہ کام کیا، فلاں جگہ کیا، میں یہ چیز ملتی ہے، فلاں جگہ یہ چیز ملتی ہے، نعوذ باللہ۔ خود گناہ کرتا ہے، گناہ کے اڈوں کو گراتا ہے۔ یہ حرام ایسا کرنا، یہ جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ گناہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں اس کو فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، فلاں جگہ یہ ہو رہا، فلاں جگہ فلاں چیز ہو رہی، فلاں جگہ یہ ہو رہا۔ یہ برائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، جان لیجیے آپ۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اس آدمی کو لوگوں کو منع کرنے کی، خاموش ہو جائیے۔ آپ فیس بک پہ ڈالیں فلاں شہر میں یہ جو ہے فیسٹیول لگا ہوا ہے، فلاں شہر میں یہ لگا ہوا، فلاں شہر میں فلاں چیزیں ہو رہی ہیں، آپ لوگوں کو برائی کی طرف بلا رہے ہیں۔ آپ کہیں کہ میڈیا میں میڈیا والے کر ان کو چھوڑ دیجیے، آپ اپنے بارے میں سوچیے۔ اللہ آپ سے دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ دوسرے لوگ کیا کرتے تھے، دوسرے لوگ گناہ کریں تو بھی گناہ کریں، دوسرے لوگ زنا کرتے ہیں بھی زنا کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، آپ کی چیزوں کو بیانہ آپ کے فیس بک پر یا واٹس ایپ پر کوئی چیز ایسی آئے اسے اگر آپ شیئر کرتے ہیں، آپ اس گناہ کو شیئر کر رہے ہیں، اس گناہ کا اڈا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ چیز مل رہی ہے، فلاں جگہ یہ چیز موجود ہے، آپ گویا کہ اسے گناہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اس لیے ایسا کرنا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، برائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ یہ آپ نہیں بچ سکتے کہ فیس بک پہ ہے، میڈیا میں پوری دنیا جانتی، جاننے دیجیے پوری دنیا کو، پوری دنیا پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کے نفس کے ذمہ دار ہیں، آپ سے کے نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو دوسری چیز انسان ندامت، افسوس اسے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، گناہ میں نہیں کروں گا، افسوس ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ میرے بھائیوں کہ باقاعدہ وہ عزم کرے کہ گناہ میں نہیں کروں گا، یہ عزم ہو، پختہ ارادہ ہو، پختہ ارادہ، یہ شک والا ارادہ نہیں کہ موقع مل جائے گا تو کر دے گا، موقع نہیں ملا، کسی نے دیکھ لیا، کسی کو معلوم پڑ گیا، ہم نے چھوڑ دیا، کل کوئی دیکھنے والا نہیں رہے گا دنیا میں انسان، اللہ دیکھنے والا ہے نا، لیکن اللہ کا ایمان ہمارے پاس نہیں رہے گا پورا، اس لیے ہونا چاہیے۔ انسان سوچتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن جو سب کی نگرانی کرنے والا ہے، جو سب کو دیکھنے والا اللہ رب العالمین کی ذات اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا ایمان اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا مکمل طور پر۔ دنیا دیکھے نہ دیکھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ کو حساب دینا ہمیں، اللہ رب العالمین عذاب اور عقاب اور ثواب کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کا حساب دینا، دنیا کے سامنے نہیں دینا۔ دنیا کیا کر لے گی؟ بہت یہ ہوگا کہ آپ کو شرمندگی ہوگی، بہت اچھا انسان ہوگا، آپ کو نصیحت کر دے گا، آپ کو قتل تو نہیں کر سکتا، آپ کو مار تو نہیں سکتا، وہ سزا تو نہیں دے سکتا، کچھ نہیں کر سکتا وہ، لیکن اللہ رب العالمین جو سزا دینے والا ہے، جو ثواب بھی دینے والا ہے، اس رب العالمین کا ہمارے پاس کوئی خیال نہیں رہتا۔ تو میرے بھائیو یہ عزم ہونا چاہیے، پختہ ارادہ کہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا، ہمیں نہیں کریں گے گناہ، مکمل خالص توبہ، اور گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں، ان تمام چیزوں کو انسان چھوڑ دے، ان جگہوں کو چھوڑ دے، انسان پورے ساتھیوں کو چھوڑ دے، ان تمام چیزوں کو انسان چھوڑ دے، تب یہ مانا جائے گا کہ اس نے سچی توبہ کیا ہے، تب یہ مانا جائے گا کہ اخلاص کے ساتھ توبہ کیا ہے، تب یہ مانا جائے گا اس کا پختہ ارادہ ہے، توبہ بھی کر رہا، عزم کر رہا کہ نہیں کروں گا، لیکن پورے گناہوں کی ٹولی، گنہگاروں کی ٹولی ہے، بدکاروں کی ٹولی ہے، اور اس طریقے سے گناہ کرنے والوں کی ٹولی انہیں کے ساتھ رہتا ہے، نہیں چھوڑتا ان کا۔ وہ آدمی نے نام میں قتل کیا تھا، اس کو کیا کہا اس عالم دین نے کہ جاؤ اس بستی سے نکل جاؤ، یہاں سب گنہگار لوگ، دوسری بستی کے اندر چلے جاؤ، وہاں جاؤ۔ کیوں وہاں بھیجا؟ کیونکہ وہ برے لوگوں کی بستی تھی،
وہاں انسان رہے گا برا ہی رہے گا، وہاں رہے گا اب انسان جو مشرکین کے ساتھ رہے گا، بے نمازیوں کے ساتھ رہے گا، زناکاروں کے ساتھ رہے گا، فلم دیکھنے والوں کے ساتھ رہے گا، تو ظاہر بات وہ بھی وہی کرے گا۔ اپنے یہاں کہاوت ہے نا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کرل پکڑتا ہے۔ جی ہاں، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے والا نیکی جلدی نہیں پکڑتا ہے، لیکن برے لوگوں کے ساتھ رہنے والا انسان برائی زیادہ پکڑ لیتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس کو برائی کے اندر لذت ملتی ہے، کیونکہ ہمارے ایمان میں کمی، ہمیں نیکیوں کے اندر لذت اور راحت ملنی چاہیے، نیکیوں کے اندر ہمیں لذت اور راحت ہونی چاہیے۔ ہم نیکیوں کے اندر لذت نہیں محسوس کرتے، ہم نیکیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے لیے غبار دباؤ سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ایمان کی کمی ہمارے اندر اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ تو انسان نفس کا غلام ہوتا ہے، نفس کی باتوں کو مانتا ہے، نفس کو زناکاری میں برائی کے اندر لذت ملتی ہے، آنکھ کو لذت ملتی ہے، سرور ملتا ہے گناہ کرتے ہوئے، اس لیے اس برے ٹولی کو، برے لوگوں کا ساتھ انسان کو چھوڑ دینا، تب یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کا پکا ارادہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ یہ تین شرطیں جو بنیادی شرطیں ہیں ہر انسان کے ساتھ۔ ایک اور شرط ہے جو بندوں کے حقوق سے مطابق ہے کہ اگر آپ نے کسی کا حق مار لیا ہے، نہیں دیا، اس کا حق دیجیے۔ آپ صرف توبہ کرنے سے کام نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ اس بندے کا حق نہیں دے دیں گے یا معاف نہیں کروا لیں گے، ورنہ اس بندے کے سارے گناہ ہمارے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور جب گناہ، جب ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، جب نیکیاں کم پڑ جائیں گی، اس کے سارے گناہوں کو ہمارے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، روزہ رکھتے ہیں، ایک گھونٹ پانی نہیں پئیں گے، لیکن بندوں کا حق لاکھوں کی شکل میں انسان کھا جائے گا۔ پانی نہیں پئیں گے اس لیے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن لوگوں کا خون ضرور پئیں گے، لوگوں پر ضرور کریں گے، اپنوں کا حق نہیں دیں گے، ماں باپ کا حق ادا نہیں کریں گے، بھائی بہن کا حق ادا نہیں کریں گے، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیں گے، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیں گے، صدقات و خیرات لاکھوں کی شکل میں کریں گے۔ مالدار لوگ ہیں، اللہ نے مال دیا، خوب صدقہ نکالتے ہیں، خوب زکات نکالتے ہیں، لیکن بہن کا حق نہیں ملا، وراثت میں بہن کا حق نہیں دیں گے۔ باپ نے نہیں دیا اپنی بیٹی کو، وہ گناہ چلتا آ رہا ہے۔ بھائی بھی نہیں دے رہا اپنے مال میں سے اپنی بہن کا حق ہے۔ باپ نہیں دیا، اللہ کیا جواب دہ ہوگا؟ آپ نہیں دیں گے، آپ بھی جواب دہ ہوں گے، کیونکہ آپ کے مال میں آپ کی بہن کا بھی حصہ آ گیا ہے ناحق طور پر، ظلم کے طور پر، لہذا اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک گھونٹ پانی انسان نہیں پیتا ہے، ایک انسان جو ہے لقمہ نہیں کھاتا انسان، اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن بہت بڑے بڑے حقوق انسان مار جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی شکل میں جائیداد انسان حاصل کر لیتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر۔ خوب تعریف ہو رہی، بہت بڑے سیٹ ہیں، بہت بڑے خان صاحب ہیں، بہت بڑے فلانے ہیں، اتنی زکوٰۃ دیتے، اتنا چندہ کرتے، اتنا مدرسہ چلاتے، اتنا مسجد کو دیتے، غریبوں کا خیال رکھتے، اس کے گھر میں بہن بیٹھی ہوئی ہے، بھائی کا مال کھا کے رکھا ہوا ہے، بہن کا مال کھا کے رکھا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر، دوسروں کا خیال رکھتا ہے، اپنوں کا خیال نہیں رکھتا۔ یہ صورتحال ہماری ہوگی، اپنوں کا خیال کیجیے پہلے، بعد میں لوگوں کا نمبر آتا ہے۔ آپ کی بہن کا آپ کے مال میں حق ہے، یہ حق واجب ہے، فرض ہے، گنہگار ہوں گے اگر آپ ادا نہیں کریں گے۔ یہ دوسروں کا حق ادا کرنے سے اس کا حق نہیں ادا ہو جائے گا کہ آپ نے لوگوں کی بہت مدد کی، آپ کی بہن کا حق بھی معاف ہو گیا، نہیں معاف ہوگا۔ یہ رمضان کا مہینہ میرے بھائی، یہ جو ساری چیزیں ہم چھوڑتے ہیں رمضان میں، دن میں نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تم چھوڑ دیتے ہو، بڑی بڑی چیزوں کے ارتکاب ہم کر بیٹھتے، کوئی فرق ہمارے اوپر نہیں پڑتا، کتنا ظلم، کتنا حرام خوری، کتنا حرام کمائی، کتنا ناجائز، کتنا ظلم، ساری چیزیں شرک اور بدعت اور خرافات کا انبار لگا ہوا ہمارے معاشرے کے اندر، ان چیزوں کو انسان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رات دن میں نہیں کھانا کھائے گا، دن میں پانی نہیں پیے گا، سب باطل ہو جائے گا، روزہ خلاص، بڑے بڑے صدقات، زکات اور خیرات نکالے گا، سب کا حق مار کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ سخی ہوں، بہت زیادہ دین داتا ہوں، میں بہت زیادہ تو ایسا انسان۔ دنیا والے کچھ بھی کہیں گے، اللہ کی نظر میں آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، پہلے اپنا حق ادا کیجیے، اس کا حق واجب ہے آپ کے اوپر، وہ حق آپ پر واجب نہیں ہے، پہلے ان کا حق ادا کیجیے، ضروری ہے، جس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، حقوق پر بات پیش ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ اللہ کے حدود کی پامالی کرنا ہے۔ اگر انسان اپنے جو ورثہ ہیں ان کا حق ادا نہیں دیتا ہے، دل کا حدود اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اللہ کے حدود کی جو پامالی کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے آدمی کو دنیا کے اندر بھی نکاح کر دیتا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں توبے کی تعلیم دیتا ہے۔ آخری ایام، آخری راتیں آنے والی ہیں، ان آخری راتوں کو غنیمت جانیے، اپنے اپنے گناہوں کی یاد کیجیے کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے، ہم اپنے گناہوں کے بارے میں زیادہ جاننے والے ہیں، گناہ کو یاد کیجیے، گناہ کو یاد کر کے توبہ کیجیے، سچی توبہ کیجیے، گناہ کو چھوڑ دیجیے، عزم صادق کیجیے کہ اب گناہ ہم سے نہیں ہوگا، اللہ نے موقع دیا، محاسبہ کیجیے، ہمارا حساب ہونے والا آنے والے دنوں میں،
آج حساب نہیں ہے ہمارے پاس، آج ہمارے لیے عمل کا موقع، کل حساب ہوگا، کل عمل کا موقع ہم کو نہیں ملے گا۔ اس لیے حساب کیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے، اور اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے قیام اور صیام کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے اور ہر بدعت اور خرافات اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری زبان کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کے حفاظت فرمائے، دلوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر، توحید پر، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم اور دائم رکھے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں وفات دے، آمین رب العالمین۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔